بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعليك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعليك وأصحابك يا حبيب الله. حاضرین کرام، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا علم روشنی کا مینار ہے. اور حضور کی بارگاہ میں جتنے بھی لوگ صدق کے دل سے حاضر ہوئے ان کی زندگی میں سارے رنگ بدل گئے. جس طرح ابر کرم برستا ہے گل لالا کی سرخی میں اضافہ ہوتا ہے، گل گلاب کی اپنے گلابی رنگت میں اضافہ ہوتا ہے، اور درختوں کا سبزہ ابھرتا ہے. جو مٹیریل قدرت نے اس کے اندر رکھا ہوتا ہے اس میں اجاگری آ جاتی ہے. حضور پر نور صلی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے جانوروں سے لے کر آپ کے صحابہ تک، آپ کی آل بیت تک، جس کا جو بھی کوئی مٹیریل تھا اس میں تازہ رنگ تھا، اور انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں ہے. کوئی صحابی خواہ کیسا بھی ہے وہ، اس سے کوئی بھی کوتاہی ہوئی ہے. یہ ایسی بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جیسے چاند کو گرین لگتا ہے تو چاند چاند رہتا ہے، سورج کو گرین لگتا ہے سورج سورج رہتا ہے، لیکن ایک وقتی چیز ہوتی ہے وہ ٹل جاتی ہے. سورج سورج ہے، چاند چاند ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ کرام، تمام آل بیت اطہار، تمام خادم، تمام جانور، دنیا میں سب سے زیادہ بیوقوف جانور مانا گیا ہے گدھے کو. حضور کی بارگاہ کا گدھا ہے. خیبر میں ہے کیونکہ وہ لوگ سبزیاں وغیرہ کاشت کرتے تھے اور گدھوں پر سبزیاں لاد کے مختلف علاقوں میں لے جاتے تھے، اس لیے پورے عرب میں جتنے گدھے خیبر میں مل سکتے تھے اتنے کہیں نہیں تھے، کیونکہ اتنی سرسبز و شاداب جگہ میں نے عملاً بھی چل پھر کے دیکھا ہے آج بھی کہ وہ سرسبزی و شادابی جو خیبر میں آج بھی ہے وہ دوسرے شہروں میں نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس جنگ کے فتح ہونے کے بعد مسلمانوں کی معاشی غربت دور ہو گئی. مسلمان اس سے بیشتر دوسری چادر کے بھی محتاج سے، 2 چادریں کسی کسی کے پاس ہوتی تھی، نہیں تو کرتے بھی نہیں ہوتے تھے. ایک تیبند میں نماز پڑھتے تھے، سر پہ ٹوپی نہیں تھی، پاؤں میں جوتا نہیں تھا. لیکن خیبر کی جنگ کی فتوحات کے بعد مسلمانوں کی جان میں جان آ گئی، ان کی معاشی غربت دور ہوئی، مسلمانوں کے گھروں میں دونوں وقت میں آگ جلنے لگی. بخاری شریف کے متن کے اندر ہے، حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم لوگ کئی ہفتے نہیں کئی مہینے تک آل بیت کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی. آگ کیوں نہیں جلتی تھی؟ آگ کھانا پکانے کے لیے جلتی ہے، ہمارے پاس کھانا پکانے کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی تھی. ہم لوگ کھجوریں کھا لیتے تھے، پانی پی لیتے، اس طرح ہمارا گزارا. اس خیبر کی جنگ میں ایک گدھا سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا.
سرکار سے اس نے آ کے باتیں کی. عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں جس برادری کا گدھا ہوں میرے شجرے میں گدھے کو بھی شجرا پتہ ہے. ایک آدمی کھیتوں کو مکانوں کو زمینوں کو دوڑ دوڑ کے کلابے مارے لیکن اس کو دادے سے آگے کسی کا نام ہی یاد نہ ہو, یہ بڑی بے انصافی ہے. ان کے نام لیا برکت کا باعث ہے. جن کے مکانوں میں رہتے ہو, جن کی زمینوں کو استعمال کرتے ہو, جن کا خون تمہاری باڈیوں میں موجود ہے, وہ حقدار ہے اس بات کے کہ ان کا ذکر کرو, اچھائی سے کرو تاکہ ان کو فائدہ پہنچے. گدھا کہتا ہے میری برادری کے 60 گدھے پہلے نبیوں کی سواری بن چکے ہیں اور مجھے اللہ نے وقت سے پہلے یہ اطلاع کر دی تھی کہ تجھ پر نبی آخر الزمان سوار ہوں گے, اس لیے میرا مالک چارہ ڈالتا میں کھا لیتا, لیکن سواری کا ارادہ ظاہر کرتا تو دولتیاں چھاڑتا اس کو, کبھی سوار نہیں ہونے دیا. یہ میری پشت جو ہے مکمل طور پر آل باطل سے پاک ہے آپ کی سواری کے لیے. ایک مثال عرض کر رہا ہوں کہ دنیا کا سب سے زیادہ بیوقوف جانور گدھا ہوتا ہے, لیکن سرکار کی بارگاہ میں گدھا پہنچا حالات کیسے بدلے. اب مدینہ طیبہ میں سرکار اس کو لے جائے, پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ ان کا میرا نام ابو یزید ہے. آپ یہ نام مجھے اچھا نہیں لگتا, نام تبدیل فرما دیا, یافور نام رکھ دیا. یافور کہتے ہیں ہرن کو, یعنی وہ ایسا صاف ستھرا پتلا دبرا شریر قد کا مضبوط کہ دوڑے تو جیسے ہرن کی چوکڑی ہوتی ہے اس طرح چوکڑیاں مارے. تو سرکار نے اس کا نام پیار کی وجہ سے یافور رکھ دیا. اب کسی صحابی کو بلانا ہوتا ہے, ہزاروں ضرورتیں ہوتی تھی کہ صحابی کو سمن کرنا پڑتا, تو کہا فلاں صحابی کو بلا کے لیا. تو ہم لوگ کسی کو کہتے ہیں کہ جاؤ فلاں کو بلا, کہتے ہیں ایڈریس کیا ہے, ایسا خوبصورتی سے اس کا تلفظ کرتا ہے. ہم لوگ چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ فلانا یہاں کا رہنے والا ہے, ممکن ہے کوئی ایسا ہی لفظ بولا جاتا ہے جو یہ بولتا ہے. تو ایڈریس کے بغیر وہ پتہ نہیں لگا سکتا. لیکن گدھا سرکار سے یہ نہیں پوچھتا یا رسول اللہ اس کو بلانے جا رہا ہوں, بتائیے محلہ کون سا ہے, گلی نمبر کیا ہے, مکان نمبر کیا ہے. اب وہ سیدھا ہی جا کر کے اس صحابی کے دروازے پر اسے سر مارتا ہے. صحابی باہر آتے ہیں, دیکھتے ہیں سرکار کا چٹھی رسال آ گیا, سرکار کا پوسٹ مین ہے. آگے آگے گدھا, پیچھے پیچھے صحابی, جن جگہ سرکار بیٹھے ہوں گدھا وہاں لے جاتا ہے. تو جس کے گدھے اتنے دانائے راز ہوں, اس کی محفل میں بیٹھنے والے صحابہ اور صحابیات اور وہ بچے کتنے خوش نصیب ہوئے ہوں گے. قاضی ایاز صاحب رحمۃ اللہ نے کتاب الشفا فی تعریف حقوق المصطفیٰ کے اندر بیان کیا ہے کہ سرکار کی آتے کریمہ سے بچوں سے بڑا پیار کرتے ہیں, بچوں سے باتیں کرتے ہیں. بچے سمجھیں نہ سمجھیں لیکن پیار سے سرکار باتیں کرتے ہیں. جس بچے کے سر پر سرکار ہاتھ پھیر دیتے 1 سال میں اتنا بڑا ہو جاتا ہے جتنا 2 سال میں بڑا ہونا چاہیے. یہ سرکار کی شفقت کی بھی کیا قیمت ہے. حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی آدمی پوچھنے آیا کہ سرکار کہاں ہیں. سرکار سیدہ نے فرمایا سرکار باہر تشریف لے گئے. کا تلاش کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کہ اس وقت میں خوشبو آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. کہ اس کا مطلب یہ سرکار گزرے ہی یہاں سے. اب اس خوشبو کا پیچھا کریں, جتنے جتنے خوشبو کا دباؤ بڑھتا جائے تو سمجھ جا کے سرکار کو جن کے آنے جانے سے گلی کوچے مہکنے لگے ہیں, جن لوگوں کے ساتھ سرکار سینہ لگا کے ملے ہوں گے, ہاتھ ملایا ہوگا, پیار کیا ہوگا, شفقت فرمائی ہوگی, باتیں کی ہوں گی, ہر گلے رنگو بوئے دیگر. اب ہم جس کی بھی بات کرتے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں باعث ہو کر بات کر رہے ہیں. ایک مرتبہ یہیں میں نے تقریر کی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دن تھا, تو بعد میں جا کر ایک آدمی اس سے اوپر جا کے پوچھتا ہے کہ آپ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے صحابی کسی کو مانتے ہیں؟
میں نے کہا سرکاری دو عالم السلام کوئی جانوروں کو بھی باندھتا ہوں سرکار کیسے ان کا آج آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ تو کتنی تعریف کی ہے کہ جتنی پیغمبروں کی تعریف ہوتی ہے. میں نے کہا سرکار دو عالم السلام نے فرمایا جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں ان کی مثال میرے صحابہ میں موجود ہے. ان کا نقشہ میرے صحابہ میں ملتا ہے. میں نے کتابیں نکال کے اس کا دکھائی. اس کا یہ خیال ہوا کہ انہوں نے حضرت صدیق اکبر کی اتنی شان بیان کی ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے شاہ صاحب اور کسی کو مانتے ہی نہیں. میں نے کہا جس اور کسی کا وقت آیا تو دیکھ لینا. سرکار دو عالم السلام پر ایمان لائے ہیں. سرکار کے پر ایمان لانے کے ضروریات میں سے ہے کہ سرکار دو عالم السلام کی ازواج مطہرات کو اپنی ماؤں سے افضل سمجھے. عقیدے کے اعتبار سے قرآن نے انہیں مائیں کہا ہے لیکن مائیں حرمت نکاح کی بنیاد پر کہا ہے. مائیں پھر واقع وہ نہیں ہے اس لیے کہ ماں کے ساتھ آدمی آمنے سامنے بیٹھ کے بات کر سکتا ہے. سرکار کے ازواج مطہرات کے سامنے بیٹھنے کی کسی کو اجازت نہیں. ماں کے ساتھ انسان تنہائی میں سفر کر سکتا ہے مگر ازواج مطہرات نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ کسی کو تنہائی میں سفر کرنے کی اجازت نہیں. صرف حرمت نکاح کے حرام ہونے میں وہ مائیں ہیں. اس کے سوا کسی معاملے میں مائیں نہیں. ان کو اپنی مائیں سمجھنا. صحابہ کرام کو ایک ایسی قدسیوں کی جماعت تسلیم کرنا کہ جن پر انوار و تجلیات الہیہ صبح شام برستے رہے. سرکار نے فرمایا میرے صحابہ جس جماعت میں ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ فتوحات عطا فرمائے گا. میرے صحابیوں کی وجہ سے فتوحات ملیں گی اور پھر جس وقت وہ دنیا سے چلے جائیں گے تو جنہوں نے میرے صحابہ کو دیکھا ہوگا ان کی وجہ سے پھر فتوحات ملیں گی. جب وہ چلے جائیں گے ان کے ذریعے سے فتوحات ملیں گی جنہوں نے میرے صحابہ کے دیکھنے والوں کو دیکھا ہے. اس کا مطلب یہ فیضان نظر سرکار کا اتنا دور رس ہے کہ قیامت تک وہ بوئے صحبت آ رہی ہے اور پتہ چلا اگر ان کے ساتھ مل نہیں سکتا صحابہ سے مل نہیں سکتا آل بیت سے مل نہیں سکتا. حسن حسین جو دوشے رسول کے شاہ سوار تھے کوئی کتنا بھی قریب ہوا ہوگا سرکار کے پاؤں چومے ہوں گے سرکار کے ہاتھ چومے ہوں گے سرکار کی مہر نبوت چومی ہوگی لیکن سرکار کی زبان کسی نے اپنے منہ میں ڈال کے حسن حسین کی سوا کبھی شان اہل بیت رسول حضور مفکر اسلام. اپنی اپنی شان ہے. جو جس کام کے لیے زیادہ فٹ نظر آیا جس طرح سرکار دو عالم علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب ہے تو سرکار نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو کہا تم نماز پڑھاؤ. اب اس پر کسی کو احتجاج نہیں ہونا چاہیے. سرکار کا اپنا فیصلہ ہے اور سرکار کی کرم نوازی ہے. سرکار نے صرف ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے پیچھے بھی سرکار نے نماز پڑھی. صرف ان کے پیچھے ہی نماز نہیں پڑھی. تراویح کی نماز حضرت ابی ابن کعب کے پیچھے بھی پڑھی ہے. یہ سرکار کی بندہ نوازی ہے. ظاہر یہ رنج کی بات نہیں تو واقف کیفیات نہیں. یہ بات ہے ہاتھ میں خواجہ کے ناقابل کو قابل کرو مالکوں کو کرم پہ آ جائیں تو پھر کسب کا سوال نہیں رہ جاتا. فضل کی بات ہے. سبحان اللہ. عمل کے بدلے میں جو ملنے والی چیز ہے اس کا نام ہے ثواب. بندہ خواہ کوئی ہے اس کے عمل کی ایک حد ہے. جب عمل کی حد ہے تو پھر اجر کی بھی ایک حد ہے. لیکن فضل اس کی کوئی حد نہیں. فضل کرنے پر آئیں صحابی رسول ہیں. حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ سرکار کو وضو کراتے ہیں. سرکار کو پیار آیا فصل توتا مانگ دیا جائے گا. یار ساری زندگی کی نمازوں کے بدلے میں یہ بات نہیں ہوئی. ساری زندگی کے روزوں کے بدلے میں یہ بات نہیں ہوئی. حج کرنے کے بدلے میں یہ بات نہیں ہوئی. جہاد کرنے کے بارے میں جنہوں نے تلواریں ماری بھی ہیں کھائی بھی ہیں ان کو یہ آپشن نہیں تھی کہ سوال کر دیا جائے گا. کیوں کہ وہ اعمال ہیں
اعمال کے بدلے میں ملنے والی چیز کا نام ثواب ہے. عمل کی ایک حد ہے، ثواب کی ایک حد ہے، لیکن فضل جسے کہتے ہیں اس کی کوئی حد نہیں. جناب ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا مانگ، جو کچھ مانگنا چاہتا ہے دیا جائے. سل توتا، اس سے جو اسلامک نارمیٹیو سائنسز ہیں، اسلام کے معیاری علوم، یعنی قرآن اور حدیث پر جن علموں کا استعمال کیا جا کر کوئی قانون ہم لیتے ہیں یا کوئی عقیدہ لیتے ہیں، ان کو ہم اپنے علماء کی زبان میں کہتے ہیں فنون. ان کو انگریزی میں کہنا چاہیے اسلامک نارمیٹیو سائنسز، اسلام کے معیاری علوم. اسی لیے کوئی زیادہ جاننے والا زیادہ عالم نہیں مانا جاتا. ان فنی علوم کا زیادہ جاننے والا وہ زیادہ جاننے والا، کیونکہ اس کو علوم پر کمانڈ ہوتی ہے. جو بات کہتا ہے اس کے بارے میں اس کو قابو ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے جو بات میں کہہ رہا ہوں میں کیوں کہہ رہا ہوں. مطالعہ کرنے والا آدمی ہے کہ فلاں کتاب نے لکھا فلاں لکھا، کہنے والا کہہ سکتا مجھے اس کتاب پر بھی اعتراض ہے، اس کتاب کے مصنف پر بھی اعتراض ہے. مجھے کوئی ایسا قاعدہ بتلاؤ جس کی وجہ سے اعتراض باقی نہ رہے. وہ اسلامک نارمیٹیو سائنس ہے. اسلامک نارمیٹیو سائنس اس موقع پر کہتی ہیں جب سرکار کا سل مانگ توتا دیا جائے گا. اس پر ایک قاعدہ اپلائی ہے. وہ کیا ہے کہ جس وقت فعل متعدی ٹرانزٹیو ورب استعمال ہو اس کو آبجیکٹ نہ کیا جائے تو اس میں ایبسولوشن ہوتی ہے، یعنی اطلاق ہوتا ہے، پابندی نہیں ہوتی. کتنا کیسا، ان میں سے کوئی پابندی نہیں ہوتی، ریسٹرکشن نہیں ہوتی، لمیٹیشن نہیں ہوتی. جب کہا سل مانگ، اب مانگنا فعل متعدی ہے. اب میں شاہ صاحب آپ سے مانگتا ہوں، یہ کہا کہ چپ کر جائیں تو جملہ نامکمل ہوگا نا. مجھے سمجھنا ہو کیا مانگتا ہے. ممکن ہے آپ کو پانی چاہیے میں روٹی آپ کو دے دوں، آپ کو حلوہ چاہیے میں مرچیں آپ کو دے دوں. یہ سوال اٹھے گا جو مانگتے اس کا نام کیا ہے. جس وقت سرکار نے وہاں سل مانگ، اس کا مطلب یہ پابندی نہیں ہے کہ کیا، کتنا، کیسے، کب، دنیا میں یا قیامت میں. یہ کون کہہ سکتا ہے؟ یہ اس کی پاور ہے، یہ اس کی جورسڈکشن ہے کہ جو بھی تو چاہے گا ملے گا، جتنا بھی چاہے گا ملے گا، جب بھی چاہے گا ملے گا. اس میں ٹائم کلاس بھی کوئی نہیں ہوتی. کب کہیں مانگ دیا جائے گا. نہ چیز کی پابندی ہے، نہ مقدار کی پابندی ہے، نہ دنیا کی پابندی ہے، نہ قیامت. یہ کون کہہ سکتا ہے؟ جس کے اختیار میں کل کائنات. اگر یہ سمجھو بات، اب ضرورت رہ جاتی ہے پوچھے کہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے. اگر میں کہہ دوں 2 دو 4 ہیں، آپ کہیں کون سی کتاب میں لکھا ہوں، تو میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کا دماغ کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اس کے لیے کسی کتاب کی ضرورت ہے؟ صاف ستھری بات سمجھ آتی ہے نا. کیا بات. میرے کمرے میں کوکو دبانے میں آگ داخل ہوتا ہے، میرا مانگ وہ نہ جہاں مجھے 1 لاکھ پاؤنڈ چاہیے، میں نے کہا میرے پاس تو 10 پاؤنڈ بھی نہیں. یہ وہ کہہ سکتا ہے جس کے پاس سبھی کچھ ہو. معلومہ مدینے والی سرکار کے پاس ساری کائنات کے جتنا چاہے جب چاہے جسے چاہے. اب صحابی کی ذہانت دیکھیے کیسا خوبصورت آدمی. یہ فضل کی بات کر رہا ہوں. ساری زندگی محنت کرتے کرتے گزر گئی، یہ سرٹیفکیٹ نہیں مل سکا کہ کوئی جنت میں جائے. وہ چند مقدس شخصیتیں ہیں جن کا نام اشرا مبشرہ ہے، یہ حاضرین بدر ہے، یا حسن و حسین ہیں، یا خاتون جنت ہے. ان کو اطلاع کی گئی کہ تم جنتی ہو، نہ صرف جنتی ہو بلکہ اعلی جنت کے سردار ہو. مگر وہ فضل کی وجہ سے فیصلہ ہوا ہے، عمل کی وجہ سے یہ فیصلہ نہیں ہوا. صحابی مانگتا کہتا ہے اسألک مرافقتک فی الجنہ. پوری طرح توجہ کیجیے. صحابی کا کہنا یا رسول اللہ آپ سے مانگتا ہوں، آپ کو مانگتا ہوں، اور جنت میں مانگتا ہوں. کیا بات. جتنے لیگل پریکٹیشنر ہیں وہ اس بات پر ضرور غور کریں کہ جس وقت کوئی کرائم کی اکرنس ہو جاتی ہے، نقشہ موقع واردات سرویئر کو کیوں بلاتے ہیں کہ کہاں یہ واقعہ پیش آیا ہے، تاکہ یہ فیصلہ کر سکیں کہ اتنے فاصلے پر دونوں کھڑے تھے، اس طرح ایک دوسرے کو للکارا، ایک اس طرح مارنے کو آئے
کیا اتنی دوری پر کوئی مارنے کی پوزیشن میں آتا ہے؟ نقشہ موقع واردات اس لیے بناتے ہیں. شادی کی ذہن دیکھیے کسی اسکول کالج میں پڑھا ہوا نہیں ہے اور وہ کہتا آپ سے مانگتا ہوں، آپ کو مانگتا ہوں، جنت میں مانگتا ہوں. لیکن سرکار نے یہ نہیں فرمایا یہ بڑا مشکل کام ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا. فرمایا اب غیر ظالم یار بس اتنا ہی ہے اور نہیں مانگتے ہو. ان کا جواب پھر کیا ہے؟ تجھ کو تجھی سے مانگ کر مانگ ساری کائنات، تجھ کو تجھی سے مانگ کر مانگ ساری کائنات، مجھ سا کوئی گدا نہیں، تجھ سا کوئی سخی نہیں. اس طرح شانیں بٹی ہیں، ان میں جناب حیدر کرار کو اللہ تعالیٰ نے شانیں دی ہیں سرکار کی بات. عام طور پر شاہ زور اور پٹھوں کی ورزش کرنے والے لوگ ان کا دماغ اتنا تیزی سے کام نہیں کرتا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ رنگ میں کشتی ہو رہی ہے، وہ باہر سے شکتی اس کو آ کے انگیج کر لیتا ہے، اس سے لڑنے لگ جاتا ہے. اس کو یہ نہیں پتا میں جس سے لڑ رہا ہوں وہ پیچھے ہے، یہ سے باتیں کرتا وہ پیچھے جا کے الٹا کر لیتا ہے. اگر اس کا دماغ کام کرتا ہو، پوری دنیا میں جتنے بھی پہلوان لوگوں نے ان میں دماغی صلاحیتوں کے لوگ بہت کم گزرے ہیں. وہ ساری ان کی انرجی جو ہے پٹھوں میں چلی جاتی ہے، دماغ کے پاس رہتا ہی کچھ نہیں ہے. اس لیے لیکن پہلوان ہو کر کے ذہین ہونا یہ مولا مرتضیٰ کی انا مدینۃ العلم و علی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ. سبحان اللہ. یہ مثال سمجھنے میں خاصی دقت ہوتی ہے کیونکہ آج کے حالات میں یہ بولی نہیں جاتی. شہر اور دروازہ، دروازے کا تعلق تو صرف حویلی سے ہوتا ہے، مکان سے ہوتا ہے. کسی اور کوئی ایسے کوارٹرز وغیرہ ہیں جن کے گرد گرد کوئی سیفٹی گیٹ ہے، وہاں گیٹ ہوتا ہے. شہر کے گردا گرد کوئی دیوار نہیں ہوتی. اس لیے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جس وقت کا یہ کنڈیشن ہے اس وقت کی سویلائزیشن کیا تھی. اس وقت چونکہ قبائلی حکومتیں تھیں، چھوٹے چھوٹے گروپوں میں علاقے بٹے ہوئے تھے، تو ہر قوم نے اپنے شہر کے گردا گرد ایک دیوار بنائی ہوتی تھی. پھر آنے جانے کا کیا سسٹم تھا؟ تو آنے جانے کا سسٹم یہ تھا کہ جس وقت دروازے پر آئے اس کے ویئر اباؤٹس پوری طرح لکھ لیے جائیں، یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے. اور وہ اندر جانا چاہتا ہے تو گیٹ پر ایک نقشہ ہوتا تھا جس کا نام تھا عنوان. اسی لیے جو ایڈریس لکھا جاتا ہے لفافے پر اس کا نام بھی عنوان ہے. لوگ تقریر، آپ کی تقریر کا عنوان کیا ہے؟ اب یہ بڑی مشکل ہو گئی ہے کہ آدمی تقریر شروع کرتے وقت الف لام میم سے شروع کر کے خرے دجال پر جا کے ختم کرتا ہے. اس کو یہ نہیں پتا کہ تقریر کے پہلے جملے کا سب سے آخری جملے سے کوئی تعلق ہونا چاہیے. ہاں؟ تو آدمی کی بول چال میں یہ باتیں پائی جانی چاہیے. جب اسلامک سویلائزیشن پر جب غور کیا تو پتا چلا اس وقت کی سویلائزیشن کو، اس وقت کے تہذیب و تمدن کو اس میں دخل ہے کہ شہر ہوتا تھا، گردا گرد دیوار ہوتی تھی، اندر آنے جانے کا راستہ ایک ہوتا تھا. آدمی آتے وقت اس بات کی ضرورت محسوس کرتا تھا کوئی اے ٹو زیڈ مجھے دے دے، تو اے ٹو زیڈ اس دروازے پر لکھا ہوتا تھا. پتہ چلتا تھا اسے اس طرح یہ روڈ جاتی، اس طرح یہ رستہ جاتا ہے، اندر مارکیٹ فلاں طرف ہے اور کھانے پینے کی چیزیں وہاں ملتی ہیں، مسجد فلاں جگہ ہے اور کسی کی عبادت کا فلاں جگہ ہے، فلاں کا گھر فلاں جگہ ہے، یہ رئیسوں کی کالونی اس طرف ہے، غریبوں کے گھر اس طرف ہے. اس طرح اس عنوان سے پتہ لگایا جا سکتا تھا. جس کو تفصیلاً معلوم کرنا ہو وہ اندر جائے، جس کو اجمالاً معلوم کرنا ہو دروازے پر جائے. تو سرکار کا فرمانا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. یعنی اگر کوئی اجمالاً سمجھنا چاہے کہ نبوت کیا ہے تو علی کو دیکھے. میرا سارا نقشہ علی نبی کا مجھے ریپرزینٹ کرتا ہے. اور اگر تفصیلاً کو دیکھنا چاہے تو پھر اب میرے ساتھ اس کی ملاقات ہو جائے. مگر وصول فیض کا ذریعہ صرف علی ہے. اسی لیے آج بھی رات کو میں مطالعہ کر رہا تھا تو اس پر محققین نے یہ لکھا ہے کہ ابتدائے آفرینت سے لے کر، یعنی جب سے لے کر کے انسانیت پیدا ہوئی ہے، جتنے بھی روشن ضمیر جن کو ولی کہتے ہیں
آدم علیہ السلام کی اولاد میں آج تک جتنے بنے بمے صحابہ کے ان کے اندر واسطہ معرفت الہی کا حضرت حیدر کرار، حتیٰ کہ اور لوگوں کے علاوہ مولوی اسماعیل صاحب دہلوی ان کی کتاب صراط مستقیم صفحہ نمبر 57 اس کے اندر لکھا کہ ولیوں کی ولایت میں، بادشاہوں کی حکومت میں، گورنروں کی گورنرشپ میں حضرت علی مرتضیٰ کو دخل ہے۔ کہتے ہیں عالم بالا کی سیر کرنے والوں پر یہ حقیقت مخفی نہیں ہے، یہ بات کہتے ہیں اسماعیل دہلوی صاحب، وہ بزرگ ہیں جن کے مطلب اہل سنت کو سخت احتجاج ہے کہ انہوں نے بہت گستاخی کی باتیں کی ہیں، بہت حضور کی شان میں کوتاہی کی ہے اور باقی اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے، وہ آدمی ہے۔ کہتے ہیں حیدر کرار کی یہ شان مسلمہ ہے کہ پہلی امتوں میں ولی اس نے بنائے ہیں۔ اب جس طرح یہ عقیدہ ہے کہ سارے نبی سرکار نے نبوت کی کا عطیہ انہیں عطا فرمایا ہے، سارے رسولوں پر فیضان رسالت سرکار کے ذریعے سے ہوا ہے، اسی طرح یہ عقیدہ ہے کہ جتنے بھی ولی بنے ہیں ان کو ولایت کا عطیہ جناب حیدر کرار، کیونکہ ولایت جو ہے یہ نقشہ ہے نبوت کا۔ اگر آپ کسی قوم کی سچائی کو پرکھنا چاہیں تو اس قوم کے کتب خانے نہیں دیکھنے ہوتے، کہ کتب خانے سچوں کے پاس بھی ہیں، جھوٹوں کے پاس بھی ہیں۔ مثلا مرزا قادیانی کے جتنے بھی مرتدین ہیں سب کے پاس اتنے کتب خانے جس کی انتہا ہوتی ہے، ان کی بلڈنگیں، مدرسے، کام کرنے والے پڑھے لکھے لوگ بڑی تعداد میں ہیں، لیکن ان میں ولی تلاش کرو، ولی نہیں۔ خارجی کمال درجے کے عالم تھے، رافضی جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم اور عثمان غنی کی شان میں گستاخی کرتے تھے، کمال درجے کے عالم تھے، لیکن ان میں ولی کوئی نہیں۔ آپ جس ملک کے رہنے والے ہیں بے شک آگے پیچھے نگاہ دوڑا کے دیکھیں، کوئی آدمی منکر صدیق اکبر آپ نے ولی دیکھا اس کا بنار ہے آپ کے ملک میں؟ میں تو سارے ملک میں جانے آنے والا بندہ ہوں، کلکتے سے لے کر کے پشاور کی سے آگے تورخم کی زنجیر تک یہ سارا ملک دیکھا ہوا ہے، پورا علاقہ کشمیر، مقبوضہ کشمیر تقریباً سارا میں نے دیکھا ہوا ہے۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں خلفائے راشدین کا منکر کوئی ولی نہیں، کسی ولی کا مثال نہیں ہے۔ اس طرح منکر آل بیت کوئی پوری زندگی میں کسی جگہ ولی نہیں پایا گیا۔ اس کا مطلب دین ان کا سلامت ہے جو صحابہ کے بھی قائل ہیں اور آل بیت کی سروری کے بھی قائل ہیں، اور مولا مرتضیٰ کو بھی مانتے ہیں، صدیق اکبر کی ذات پاک کو بھی مانتے ہیں، اور ایسا مانتے ہیں جیسا ان کی شان کے لائق۔ تو پھر حضرت حیدر کرار کو شجاعت بھی حصے میں آئی ہے، علم بھی حصے میں آیا ہے۔ عام طور پڑھے لکھے لوگ جو ہوتے ہیں بڑے بزدل ہوتے ہیں، معاف کیجیے گا اگر کوئی آدمی پڑھا لکھا ہو تو وہ بزدلی کو عیب سمجھتا ہو، میری اس بات سے وہ گھبرائے نہیں، میرا جو زندگی کا تجربہ ہے غالباً آپ اس سے اتفاق کریں گے۔ پڑھا لکھا آدمی سوچ اگر لڑا تو ہوگا کیا، جیل میں جاؤں گا، ہائے 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 میں نہیں جیل میں جا سکتا، اگر میں کوئی لڑائی میں زخمی ہو جاؤں گا، کیا مجھے زخمی کیا ضرورت ہے اس بات کی، اگر لڑوں تو مشکلات میں مبتلا ہو جاؤں، کیا ضرورت ہے اپنی اکانومی کو ڈیمیج کرنے۔ وہ سب باتیں آگے پیچھے سے پوری اکانومی جو اکنامکس مطالعہ کرنے لگ جاتا ہے، اتنے میں لڑائی ختم ہو جاتی ہے۔ تو جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو میدان میں اترنے کی عادت نہیں ہے۔ واہ علی تیرے علم کا یہ شباب اور تیرے تلوار کی وار کوئی سہ نہ سکے کائنات میں اس نوعیت کا اکیلا انسان، کیا سابقہ امتوں میں کیا اس امت میں۔ اور بدر کی جنگ کا منظر اس کا پوری تصویر تو نہیں کھینچی جا سکتی، لیکن جو دونوں دھڑے آمنے سامنے آتے ہیں، آپ کبھی گئے ہوں گے تو جو پیٹرول پمپ ہے نا بدر شریف میں، اس سے پار جو ہے نبی پاک علیہ السلام کا کیمپ تھا جدھر وہ چھوٹی سی چار دیواری ہے، حالانکہ وہ 14 صحابہ کے مزارات ہیں، 14 آدمیوں کے مزارات کے لیے تو وہ بالکل ناکافی ہے، کسی طرح 5-6 مزار بھی نہیں ہو سکتے، لیکن جن لوگوں کا عقیدہ خراب ہے ان کا یہ ہے کہ زندوں سے بھی دشمنی کرنی ہے، مردوں سے بھی دشمنی کرنی ہے۔ اس کے بالمقابل سرکار دو عالم الاسلام نے جو دشمنوں کے 70 آدمی مارے گئے، سرکار نے فرمایا ان کو روپوش کرو۔ زندگی میں لڑنا مردوں کی شان ہے، لیکن مردوں کے ساتھ بے حرمتی کا تعلق بنانا یہ بڑے بزدل ہوتے ہیں۔ جیسا کربلا شریف میں خاندان نبوت کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے، یہ تاریخ کا بدترین منظر ہے، کسی دلیر آدمی نے یہ کام نہیں کیا۔ سرکار نے کیا کیا کہ اتنے لوگوں کے لیے قبریں تو کھود ہی نہیں جا سکتی، تو آپ نے فرمایا ان کو اٹھا کر کے
قلیب بدر میں گرا دو. یعنی بدر کا وہ کنواں جو وہاں ویران پڑا ہوا تھا کہ اس میں گرا دو. کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ اس وقت درندے جو آئیں گے ان کے بدنوں کو کھائیں گے. اگرچہ یہ کافر ہیں مگر انسان تو ہیں، انسانی شرافت تو ان کو حاصل ہے. ہم انسانیت کی ذلت کے لیے نہیں آئے، انسان کو عزت بخشنے کے لیے آئے ہیں. ہمارا کام لوگوں کی عزت اتارنا نہیں ہے، ہمارا کام لوگوں کی عزت بڑھانا ہے. جیسا ہمارے علماء نے تاریخ میں لکھا ہے کہ ہندوستان میں جس وقت اسلام آیا تو یہ چودھری، راجہ، خان، ملک، رائے، میاں، اس طرح کے الفاظ لوگ استعمال کرتے تھے. تو یہ پوچھا گیا جب نام تک آپ نے بدلے ہیں، مثلا سیتا رام تھا، محمد علی نام رکھ دیا گیا، رام چندر تھا، عبداللہ نام رکھا گیا. تو انہوں نے سمجھا کہ یہ نام جو بدلے گئے ہیں تو پھر یہ باقی ٹائٹل بھی تو بدلنے چاہیے. اس بارے میں علماء سے رابطہ قائم کیا گیا کہ یہ ٹائٹل بدلے کہ نہ بدلے. کا جو نام بدلے ہیں اس کے اندر کفر کے معنی پائے جاتے ہیں. رام کا پجاری، چندر کا پجاری وغیرہ وغیرہ، یہ نام کافرانہ نام ہیں. ان کے اندر عقیدے کی بدی کی بو آتی ہے، عقیدے کی خرابی کی اطلاع ملتی ہے. اس لیے ہم نے وہ نشانات مٹائے ہیں جو کفر کی نشاندہی کرتے ہیں. لیکن یہ بتاؤ تم یہ نام استعمال کرو، راجہ استعمال کرتے ہو، کفر کی علامت ہے؟ ان کا نہیں، کفر کی علامت ہے، عزت کی علامت ہے. کا چودھری جو استعمال کرتے ہو یہ عزت کی علامت ہے، کفر کی علامت ہے؟ عزت کی علامت. کا رائے وغیرہ جو استعمال کرتے ہو ان کا یہ سب عزت کے لیے استعمال کرتے ہیں، کفر کے معنی نہیں دیتے. ان کا تو اسلام عزت بڑھانے آیا ہے، اسلام عزت اتارنے نہیں آیا. اس لیے جو عزت کے کلمات استعمال کرتے تھے وہ کرو، جو کفر کے معنی دیتے تھے اس سے بات آئے. اب جناب نبی کریم علیہ السلام کی اس تعلیم نے انسانیت سکھائی کہ نہیں سکھائی؟ اس ملک میں رہتے ہو جس سے مسلمانوں کی بیٹیوں کی آبرو سمجھتے ہو، سکھوں، ہندوؤں اور غیر مسلموں کی بیٹیوں کو بھی بیٹیاں سمجھو، ان کی عزت پر بھی ہاتھ مت ڈالو. اس لیے کہ اگرچہ وہ کافر ہیں مگر انسان تو ہیں. انسانیت کی آبرو کو تحفظ مہیا کرنا یہ اسلام کی شان ہے. اور تمام اس بات کے پابند ہو جاؤ گے، اس سے ایک خوشگوار اثر آپ کی زندگی پر بھی پڑے گا، یہاں کے ماحول پر بھی پڑے گا. اگر اس ناؤ میں پانی کی طرح بہنے لگ جاؤ گے تو وہ سمجھیں گے پھر مسلمان ہونے میں اور کافر ہونے میں کیا فرق ہے؟ جو ہمارا کیریکٹر ہے وہی ان کا ہے. جیسے ہم شراب پیتے ہیں یہ بھی پیتے ہیں، جیسے ہمارے سامنے حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں رہ گئی، ان کے سامنے بھی کوئی نہیں رہ گئی. پھر کلمہ پڑھنے کا مفاد کیا ہے؟ جب آپ کا ہاتھ بدی سے رکے گا، آپ حرام چیزوں کے کھانے پینے سے باز رہیں گے، اس وقت یہ سمجھیں گے کہ واقعی اسلام کی مسلمان ہے. جناب حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ یہ آج وہ واہ والے ساتھی آئے ہوئے ہیں. مولانا عبد القادر صاحب جو میرے شاگرد ساتھی ہیں، ان کا مدرسہ ہے، اس میں کئی ہزار طلبا چھوٹے سے لے کر بڑے تک پڑھتے ہیں. اب یہ مجھے صحیح تعداد نہیں پتا لیکن ہزاروں سے زیادہ ان کی تعداد ہوتی ہے. اب اس وقت نہیں مجھے پتا وہ کتنی ہے، کافی علاقہ انہوں نے 40-50 کنال کا ایریا انہوں نے گھیرا ہوا ہے، کیونکہ ان کو یہ اعلان میں کر رہا ہوں. یہ اس کے لیے 20 پاؤنڈ میری طرف سے لیں اور یہ 10 پاؤنڈ حاجی محمد علی صاحب کی طرف سے، یہ راجب الفراز خان صاحب کی طرف سے 10 پاؤنڈ ہے. ہاں یہ اعلان ان کی زبان میں سن لو. پاکستان واقعہ میں میرے شاگرد علامہ مولانا عبد القادر صاحب نے 2 دینی مدارس ایک بچوں اور ایک بچیوں کے لیے قائم کیے ہیں، جن میں ہاں میں پھر غلطی کروں، میرا خیال یہ تھا کہ ایک مرتبہ میں گیا تھا تو یہ رہائشی ہے نا جی جو مقامی ہیں اس کے علاوہ ہیں، یہ رہائشی جن کی یہ جو وہاں رہتے ہیں 350 طلبا ہیں اور 250 طالبات ہیں. یہ مرزا انور بیگ صاحب نے 20 پاؤنڈ پیش کیے ہیں، اللہ کریم کو جزائے خیر. یہ 10 پاؤنڈ آصف صاحب نے پیش کیا، اللہ کریم کو قبول کرو. تعلیم ہے اور جو پڑھ کے چلے جاتے ہیں ان کی تعداد ان سے کہیں زیادہ ہے، اور جن کی خوراک، پوشاک، رہائش اور طبی علاج اور طبی علاج معالجہ کی تمام ذمہ داری ادارہ پر ہے. تمام دوستوں خاص طور پر پورے طریقے سے
مالی معاونت فرمائیں. ساتھی دروازے پر موجود ہوں گے. اچھا یہ حاجی محمد عبد الخالق صاحب اور حاجی محمد عالم صاحب کی طرف سے 5 پاؤنڈ ہے. یہ مدر حسین شاہ گیلانی نے 10 پاؤنڈ پیش کیا. اللہ کریم قبول فرمائے. یہ حاجی کرامت صاحب نے 10 پاؤنڈ اس مقصد کے لیے پیش کیے. اللہ کریم یہ 10 پاؤنڈ حاجی محمد شفیع صاحب کی طرف سے اس مقصد کے لیے پیش کیے گئے. اللہ کریم جزائے خیر کا فرمائے. یہ نماز کے بعد مندر دروازے پر کھڑے ہوں گے. یہ چودھری محمد صاحب کی طرف سے 10 پاؤنڈ ہیں. ایک کسی اور ساتھی نے 10 پاؤنڈ پیش کیے. اللہ کریم جزائے خیر کا. یہ 5 پاؤنڈ اس مقصد جی حاجی فضل حسین صاحب. یار اس کو یہ اتنا لمبا کر دیتا ہے. اس کو سینکڑوں مرتبہ بتایا اللہ کے نیک بندے کو. اس کی لمبائی زیادہ ہوتی ہے. اس کو کلوز کر دینا چاہیے. اس کی لمبائی کے زیادہ ہوں گے اور جس سے گرتا ہی ہے. ہارون اللہ صاحب قادری نے 45 پاؤنڈ دارالعلوم کو پیش کیے ہیں اپنے اس دارالعلوم کے لیے. اللہ کریم کو جزائے خیر عطا فرمائے. سیدہ کلثوم شاہ صاحبہ بیمار ان کی صحت پر دعا کرنے. اللہ کریم کو شفا دے. یہ کلثوم شاہ صاحبہ نے کوئی پیسے دے دیے پنڈی والے دارالعلوم کے لیے. یہ سیدہ کلثوم صاحبہ نے 13 پاؤنڈ اس دارالعلوم کے لیے. 13 پاؤنڈ مسجد کے لیے. ان کی بیٹی نے 80 پاؤنڈ بیٹے اور بیٹی نے یہ ان کی بیٹی نے 80 پاؤنڈ پنڈی والے داروں کے لیے پیش کیا. اللہ کریم ان کو جزائے خیر. یہ پتہ نہیں کس ساتھی نے 10 پاؤنڈ دیے. اچھا آکسفورڈ والے ساتھی محمد اسلم نے پیش کیا. اللہ کریم جزائے خیر تھا. تو حاضرین کرام یہ دونوں افواج آمنے سامنے آئیں تو اس وقت وہ سنگل کمبیٹ کا سسٹم تھا. یعنی ایک آدمی ایک دوسرے کے مقابلے میں لڑتے تھے. ایسا اجماعی طور پر یا اجتماعی طور پر لڑائی نہیں ہوتی تھی. تو اس وقت مقابلے میں 3 آدمی نکلے. ایک رستم عرب تھا جس کا نام تھا ولید. وہ 72 جنگیں لڑ کے کامیابی کے ساتھ عہدہ برا ہو چکا تھا. وہ چیمپئن تھا عرب آرمی کا. اور دوسرا آدمی اس کا باپ تھا اتبا. یہ CNC تھا مشرق آرمی کا. اور ایک شیبہ تھا یہ پارسی فریمر تھا. یہ بڑا بھائی تھا اتبا کا. یہ 3 آدمی اتبا شیبہ اور ولید مقابلے میں نکلے اور اس نے فضاؤں میں انہوں نے تلواروں کو لہرایا. تلواروں کی جھلکیاں دکھا کے کہتے جلدی کرو جو جنت میں جانا چاہتا ہے جلدی سے مقابلے میں آ جائے. یہ مطلب یہ کہ ہم ایسے زبردست ہیں کہ جو ہمارے مقابلے میں آئے گا وہ موت کی گھاٹ اتر جائے گا اور جنت میں چلا جائے گا. تمزن کہہ رہے تھے کیونکہ مسلمانوں کا عقیدہ تھا جو مارا جائے راہ مولا میں وہ شہید ہے اور شہید جنتی ہے. سرکار نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا کون کون جانا چاہتا ہے. اس وقت نبی پاک علیہ السلام کے وہ خوش نصیب صحابہ جو مدینہ طیبہ کے رہنے والے تھے جن کا نام قرآن کی بولی میں حدیث کی بولی میں انصار ہے مددگار ہے. انہوں نے کبھی مکہ شریف میں وادیے میں بنا میں بیٹھ کے سرکار سے یہ عہد کیا تھا یا رسول اللہ اگر آپ وہاں چلیں تو ہم اپنی عزت و آبرو کو بچانے کے لیے جن حالات کا مقابلہ کرتے ہیں آپ کی عزت و آبرو کو جان اور مال کو بچانے کے لیے بھی اسی طرح خطرات کا مقابلہ کریں گے. لیکن یہ معاہدہ نہیں تھا کہ اگر کوئی لڑنے آئے تو آپ اس کے ساتھ لڑنے کے لیے جائیں تو ہم لڑائی میں شریک ہو گئے. نہیں, مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہو تو مدینہ طیبہ میں ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں گے. لیکن یہ معاہدے سے کہیں بعد 82 میل کا فاصلہ میں میٹر رکھ کے چلا ہوں. 82 میل کا فاصلہ بنتا ہے. پتہ نہیں دوستوں کے اعداد و شمار میں کیا ہوگا اور یہ بھی مجھے اچھا یاد نہیں کہ وہاں میلوں پہ کیا لکھا ہوا تھا. ہم اپنی گاڑی پر جاتے آتے رہے تو 82 میل کا فاصلہ بنتا ہے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آرمی میں سے وہ 3 آدمی نکلے جنہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم جانے کے لیے تیار ہیں. جو مقابلے میں گئے تو انہوں نے پوچھا تم کون ہو. انہوں نے اپنے نام مقام ذات پات خاندانی حالات بتلائے کہ ہم کون ہیں. انہوں نے کہا یہ بیچارے جنگلوں کے رہنے والے ان کو لڑنے کا طریقہ ہی نہیں آتا. اگر ان کو ہم مار بھی دیں تو کیا ہماری بہادری ہوگی. ہم ان سے لڑنا چاہتے ہیں جو مکے سے آئے ہوئے ہیں اور خصوصیت سے ہاشمی لوگوں سے لڑنا چاہتے ہیں کیونکہ ہاشمی بہادر تسلیم ہوتے تھے. جو سرکار کا خاندان ہے یہ گزری ہوئی تاریخ میں بھی نامی گرامی بہادر اور سخی ہے.
سخاوت اور بہادری میں اور زبانی میں بات کرنے کی صلاحیت میں ایک تاریخی طور پر ان کا عرب میں کوئی دوسرا بندہ جواب نہیں تھا. ان کا ہم ان سے لڑنا چاہتے ہیں، ان سے بیچاروں سے کیا لڑنا ہے. اس سرکاری طالب نے خود بلا کے کہا اے نا علی، حضرت مولا مرزا کی 22 برس عمر ہے، تو 22 برس کے عمر کو رستم عرب سے ٹکرانے کے لیے اٹھا ساکیہ پر اس راز سے لڑا دے ممولے خوش آواز سے. سرکار کی نگاہیں پرگڑ تھی. حضرت حیدر کرار جو پہلے کبھی جنگ نہیں لڑی، وہ ہمارے بنلوٹ کے گیم میں جس کو گتکا کہتے ہو اس کو تریار کے وار کہتے ہیں. وہ فضا میں 3 مرتبہ تلوار کو لہرانا پڑتا ہے. تو اس طرح تریار کے وار پر جناب مولا مرزا نے آنن فانن اس طرح تلوار کو فضا میں لہرا کے اس کی نوک زمین پر رکھ کے کہتے ہیں لبیک یا آمدی. دیکھ لیجیے کس مزے کی ہے. آدمی خطرے کو خطرہ سمجھ رہا ہے، اس کی اس ادا سے پتہ چلتا ہے کہ دشمن بھی اس کے سامنے کوئی چیز ہے. حضور فرمایا کہ حمزہ کہاں ہے؟ حضرت امیر حمزہ بڑا خوبصورت، عرب آرمی میں اتنا خوبصورت آدمی دوسرا نہیں تھا. بہت شریر قد کے آدمی، پاؤں میں بڑا خم تھا. اگر جمپ لیتے نا 8-10 گز کے فاصلے پر ایک جمپ میں چلے جاتے. بہت تیز رو تھے، شکاری تھے بڑے کمال درجے کے، اور ایمان کوئی دین کو سمجھ کے نہیں لائے تھے، سرکار کی پیار کی وجہ سے لائے. ایک مرتبہ شکار سے واپس آئے، آگے دیکھا سرکار کی پیشانی سے خون ٹپک رہا ہے. پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ خون کیسا ہے؟ ان کا یہ ابو جہل نے مجھے کمان ماری ہے. آپ شکاریوں والا لباس بدلنا چاہتے تھے، آپ نے نہیں بدلا. انہوں نے کہا یار ایک عبداللہ ہی مرا ہے نا، سارا خاندان تو نہیں مر گیا ہے نا، میں ابھی اس سے بدلہ لے کے آتا ہوں، اس کو پتا چلے تیری والی وارث موجود ہے. کیا وہ خوبصورت منظر ہوا ہوگا، کیا سرکار کی ڈھارس بنی ہوگی. گئے باب عبدالعزیز کے سامنے جو جگہ ہے نا جہاں وہ مجرموں کو سزا دیتے ہیں، اس جگہ کا نام تواتیہ تھا قدیم عربی میں. تواتیہ جس کو ہم تکیہ وغیرہ نہیں کہتے، یہ چھچ کے علاقے میں عذرا کہتے ہیں. عذرا فلاں خان کا عذرا، فلاں خان کا عذرا. اس طرح وہ ایک جگہ تھی جہاں عصر کے وقت آ کر کے حقے پیتے، لافیں مارتے، کعبے پیتے، گپے مارتے، یعنی کعبے شریف کے سامنے جملہ آوارگی کی قسم کے کام کرتے. وہاں بیٹھا ہوا تھا مجھے، اور اس کا سربراہ مملکت ہے، اور اس کے ہواری گرد گرد بیٹھے ہوئے. جناب امیر حمزہ آتے ہیں، کہتے ہیں جانتے ہو میں کون ہوں؟ ان کا جانتا ہوں امیر حمزہ نام ہے تمہارا؟ ان کا میں امیر حمزہ بھی ہوں، محمد کا چچا بھی ہوں. یہ تمہیں پتا ہونا چاہیے. جس کو تم نے کمان ماری ہے نا اس کا چچا، اور بدلہ لینے آیا. ماں کا دودھ ہے، نکل میدان میں اگر اپنے آپ کو مرد سمجھتا ہے. وہ اٹھا، ہاتھ میں کچھ نہیں تھا. ان کا کمان لانے تک میں انتظار کرتا تھا. کمان لائی جائے اس کے بعد میرے سے لڑائی کرتا. جناب ہاتھ میں کمان ہے، تیار ہے. جناب امیر حمزہ فرماتے ہوشیار ہو جاؤ، میں اس وقت حمزہ بن کے نہیں آ رہا ہوں، محمد کا چچا بن کر کے آ رہا ہوں. خون بھی کوئی چیز ہے کہ نہیں؟ خون کا انکار کرنا یہ انصاف نہیں ہے. چچا خون کی بنیاد پر چچا ہوتا ہے، اس لیے سرکار نے فرمایا چچے کو باپ سمجھو. اس کے اعمال کی وجہ سے نہیں فرمایا، خون کی وجہ سے فرمایا. سرکار نے بدر کے قیدیوں میں اپنے چچا کو پایا تو سرکار نے قیدی تقسیم کیے، کہا یہ تم لے لو، یہ تم لے لو، یہ تم لے لو. اپنے چچے کی باری ہے، فرمایا یہ میرا باپ مجھے دے دو. ہے نا مطلب کون کہتا ہے نسب کوئی چیز نہیں ہے. ان کا یہ اعزاز نفلوں کی وجہ سے، وہ تو کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے. اور اگر ان کا ایمان کے بارے میں اختلاف ہے اس وقت وہ ایماندار تھے کہ نہیں تھے، لیکن کم از کم اس پر اتفاق ہے کہ ظاہر انہوں نے نہیں کیا تھا، اس لیے کفار میں ان کا شمار ہوتا. چچا ہو، کافر ہو، قتل کرنے کے لیے آیا ہو، سرکار اس کو باپ کا درجہ دیں، یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ نسب بھی کوئی چیز ہے. آپ بھی اپنے چچاؤں کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں، یہ شرافت انسانی کے تقاضے ہیں. اس سے آپ کو بھی عزت ملے گی، آپ بھی کسی کے چچا لگیں گے، آپ کو بھی کبھی یہ مراعات ضرور ہوگی. تو حضرت امیر حمزہ آئے اور آ کر کے پہلا وار کیا، ابو جہل کو گرا لیا، پیشانی پر کمان ماری، اسی جگہ سے خون نکالا، خون نکال کے اس کے خون سے رنگا. ان کا اور کوئی اس کی حمایت میں آنا چاہتا تو آئے. اب نقش بر دیوار ہے، کوئی نہیں آ سکا.
واپس لوٹ کے گئے، دیکھے آگے سرکار کی پٹیاں بنی ہوئی ہیں، تو جا کے کہا یہ خون جو ہے یہ تیرے دشمن کا خون ہے، اسی جگہ میں نے ضرب ماری ہے جہاں تجھے لگی ہے۔ اس وقت سرکار فرماتے ہیں چچا لوگوں کو مارنے سے میرا مقصد نہیں پورا ہوتا، اگر آپ کلمہ پڑھ لیتے، دین قبول کر لیتے تو پھر ایک مزے کی بات تھی، میرا مقصد پورا ہو جاتا۔ کسی کے مارنے سے میں دنیا میں ہلاکت پھیلانے کے لیے تو نہیں آیا، میرا مقصد لوگوں کو مارنا تو نہیں ہے، یہ میرے مقصد سے خارج ہے۔ ان کا اچھا پھر پڑھا کر یہ نے پوچھا دین کیا ہوتا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، ان کا یار ناراض رہو پڑھا کر، میں تجھے کیا نہیں دیکھنا چاہتا، جس سے تو راضی ہے نا میں وہ کام کروں۔ یہ دوسرے آدمی جنگ بدر کے جرنیلوں میں حضرت امیر حمزہ تھے، اور تیسرے محمد اکرم صاحب نے 100 پاؤنڈ ڈالوں محمد اکرم صاحب نے 100 پاؤنڈ داروں کے لیے پیش کیا۔ یہ امین صاحب نے 20 پاؤنڈ، جی امین صاحب نے محمد امین صاحب نے 20 پاؤنڈ داروں کو پیش کیا۔ اپنے والد کے دیا انہوں نے کہا میرے والد صاحب اشارے صاحب یہ نیت کرنے والے پر موقوف ہے، جس کو دیے وہ اپنے باپ کو بھی اگر بخش دے تو ثواب اسی کو جائے گا جس کے لیے کسی نے دیے ہیں۔ راول پنڈی والی وجہ سے یہ اور کسی دوست نے دیا۔ یہ کفا والے دارالعلوم کے لیے چودھری نذیر صاحب چیئرمین صاحب نے پیسے دیے۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ 3 جنگی جرنیل مقابلے کے تیار، تیسرے جو تھے عبیدہ بن الحارث، یہ حضور کے چچیرے بھائی تھے۔ اب چونکہ ایک وقت اختلاف کثیر ہو گیا ہے، نہیں تو اس پر میں مزید گفتگو کرتا ہوں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ پر کریں گے۔ یہ 17 ماہ رمضان یہ دن تھا بدر کی جنگ کا۔ رمضان شریف ہو اور مسلمانوں کو پیٹ بھر کے کھانا پچھلے 2 سالوں میں نہ ملا ہو، یہ دوسرے سال ہجرت کی بات ہے، تو ماہ رمضان میں یہ جنگ چھڑی ہے، تو اس جنگ میں مسلمانوں کا کردار ایک یادگاری کردار تھا۔ انشاءاللہ وزیر آنے والے جمعے پر اس پر مزید تبصرہ کریں گے۔ جو کچھ خود کہا سنا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب مولانا صاحب نے شیخ معظم کریں تاکہ جمعے کی بقیہ کار روائی عمل میں لائی جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔